لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي مکی المدنی الہاشمی ابتہی الطہانی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ والعبد المؤید ورسول المسدد المحمود الأحمد مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لمقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھ دے بابا جی. سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے ہم نے. اس آیت میں اللہ عظمت سرور کائنات کا اعلان کر رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنین پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کہ ان مومنین کی ہدایت کے لیے ہم نے محمد جیسا رسول بھیج دیا. اس کائنات عالم میں انسانوں کی تعداد کتنی ہے، ان کی تعداد کا شمار کرنا آسان ہے، مگر ان انسانوں کو اللہ نے نعمتیں کتنی دی ہیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے بس سے باہر ہے. انسانوں کی تعداد کیا ہے اس دنیا میں یہ تو بتانا آسان ہے، بولتے تو 5 ارب انسان نے مثلا، لیکن ان انسانوں کا اللہ نے نعمتیں کتنی دیں، ان نعمتوں کو شمار کرنا انسان کے بس سے باہر ہے. لا تعداد نعمتیں، بے شمار نعمتیں، اور میں کیا، میری کیا حیثیت. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پہلے خطبہ کا دوسرا جملہ کہ لا یحصی نعمہ العدون، اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا.
لا تعداد نعمتیں، بے شمار نعمتیں. اور میں اکثر کہتا ہوں آپ ساری نعمتوں کو چھوڑیے، صرف انسان اپنے وجود پر غور کر لے. تو اگر انسان اپنے وجود پر غور کرے گا تو یہ محسوس کرے گا کہ سر تا قدم جو کچھ سب نعمت ہے. ارے انسان اگر غور کرے تو سراپا نعمت ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ہاتھ اللہ نے دی نعمت، آنکھیں دی نعمت، زبان دی نعمت، دل دیا نعمت، پیر دیا نعمت. یہ جو کچھ آپ کے پاس سب نعمت ہے. جتنی چیزیں ہیں سب نعمت ہیں. ہاں بس احساس اس لیے نہیں کہ سب سلامت ہے. ان میں کوئی ایک چیز لے لی جائے تب سمجھ میں آئے کہ جو چیز لی گئی تو اللہ کی کتنی عظیم نعمت تھی. جو کچھ سب نعمت ہے. میں مثال دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے جسم میں ایک شے ہے جس کا نام انگوٹھا. ہاں جو سمجھتے ہیں اگر اللہ ہمیں انگوٹھا نہ دیتا تو ہمارا ہر کام ہو جاتا. مگر میرا چیلنج ہے کہ اگر اللہ آپ کو یہ انگوٹھا نہ دیتا تو آپ اپنے گریبان کا کوئی معمولی سا بٹن نہیں لگا سکتے تھے. کبھی آپ بٹن لگا کے دیکھیے بغیر انگوٹھے کے استعمال کے آپ یہ گریبان کا ایک معمولی سا بٹن نہیں لگا سکتے آپ. تو کہیے تو میں ختموں کے انداز میں جملہ کے تو معلوم یہ ہوا کہ انگوٹھا اللہ کی اتنی عظیم نعمت کا نام جس نے ہم سب کو چاک گرابانی سے بچا لیا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. سر تا قدم جو کچھ سب نعمت. پورا انسان نعمت ہے، نعمت. اور دیکھیے جو چیز اللہ نے انسان کو دیا کتنا ترتیب کے ساتھ رکھا ہے. آنکھ کو جہاں ہونا چاہیے وہاں آنکھ ہے، ناک کو جہاں ہونا چاہیے وہاں ناک ہے، ہاتھ میں ہونا بے ترتیب کے ساتھ. اور کوئی چیز بے ڈھنگی نہیں ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی شاہکار تخلیق کہا جاتا ہے. اللہ کی شاہکار تخلیق کا نام انسان. ٹھیک ہے. بیربل اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اکبر بادشاہ نے پوچھا بیربل یہ بتاؤ یہ تمہارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ یہ ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو بیربل نے کہا حضور ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں ہے ہمارے کہ ہم نے اچھا پوچھا ہمارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کے ہتھیلی میں کہا بال اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ آپ نے ان ہاتھوں سے اتنا لوگوں کو دیا ہے کہ وہ دیتے دیتے ہتھیلی کے بال جھڑ گئے. کہ آپ کے ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ نے ان ہاتھوں سے اتنا لوگوں کو بخشش کی ہے، اتنا دیا ہے تو وہ دیتے دیتے ہتھیلی کے بال جھڑ گئے. کہتے ہیں تمہارے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو بیربل نے کہا حضور ہم نے اپنے ہاتھوں آپ سے اتنا لیا ہے کہ لیتے لیتے ہتھیلی کے بال جھڑ گئے. آپ سے ہم نے اتنا لیا ہے کہ لیتے لیتے ہتھیلی کے بال جھڑ گئے. کچھ قیدی آئے تھے، کچھ کھڑے تھے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے. کہتا ہوتا ان قیدیوں کے ہاتھ میں ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو بیربل نے کہا سرکار نہ انہوں نے دیا نہ لیا، یہ ہاتھ ملتے رہے، ملتے ملتے ہاتھ کے بال جڑ گئے. صلوات پڑھیے بابا رے بلند پر محمد. تو اللہ کی شاہکار تخلیق کا نام انسان ہے. بے عیب خالق ہے، بے عیب خالق، بے عیب ذات اور بے نقص ذات کا نام انسان ہے. خالق کائنات تخلیق میں کہیں کوئی عیب ہے ہی نہیں. جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی سب بے عیب، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. بے عیب خالق کا نام ہے خدا. اللہ کہتے ہیں بے عیب خالق.
ایک مولوی صاحب تھے ہماری طرح ظاہر، اور ایک کسی دیہات میں تقریر کر رہے تھے. تو آج کل جو ہے نا تقریروں میں جو ہے وہ سب سننے تھوڑی آتے ہیں، سامعین جو ہے وہ سب سننے نہیں آتے، خود اپنے مقصد کے لیے آتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیں ہم تاکہ بعد میں اس کو ہم عثمان کو کرتا بنا دیں. کلپ بنتی ہے اب تو بڑے بڑے، ارے مولانا نے پڑھا، مولانا نے پڑھا. ایسے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جیسے مولانا نے کہا کہ اللہ کے تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کا اچھا ممبر سے اترو، میں بتاتا ہوں کہاں کہاں عیب ہے. ممبر سے اترے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ کے تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے. کہا ہاں بالکل، بے شک اللہ بے عیب خالق کا نام ہے. کہا کہ مگر میں اللہ کی تخلیق میں اب دکھلاؤں گا. ارے کہا استغفار کریں، توبہ کریں، کہ کیا بک رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں میں بتاؤں گا اللہ کی خلقت میں کہاں کہاں عیب ہے. ارے کہا آپ یہ کفر مت بدلیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بے عیب خالق کا نام اللہ. کہا نہیں میں دکھاؤں گا اللہ کی تخلیق میں کہاں عیب ہے. تو مولانا نے کہا اگر آپ کو اتنی شوق ہے اللہ کی تخلیق میں عیب دکھلانے کو، دکھائیے کہاں عیب ہے. کسان آدمی تھے اظہار بھائی، کہا یہ چلیے لے گئے اپنے کھیت کے پاس. کہا یہ کیا بویا ہوا ہے؟ کاہے کا پیڑ ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو کدو ہے. کہا یہ سامنے کدو ہے، دیکھیے آپ کتنے کلو کا ہے؟ انہوں نے اٹھایا، کہا ہے کچھ 7-8 کلو کا ہے. کہا پھل ہے 8 کلو کا؟ ہاں پھل 8 کلو کا ہے. کہا مگر اس کا پیڑ کتنے گرام کا ہے؟ کہا مشکل 100-200 گرام کا. شاخیں چھوٹی، پتے چھوٹے، پیڑ 100-150 گرام کا ہے، اور پھل 8 کلو کا. 200 گرام کا درخت، 8 کلو کا پھل، کہاں یہ ہے؟ کہا بھائی یہ چلیے باغ چلتے ہیں. باغ لے گئے. ایک کوئی بہت پرانا کیتھے کا درخت تھا، کیتھا. کہا مولانا بتائیے یہ پھل کا ہے؟ کہا کیسے کا ہے؟ کہ یہ پھل جو ہے جو لگا ہوا ہے یہ کتنے گرام کا ہوگا؟ کہا 200 گرام کا ہوگا. کہا پھل 200 گرام کا، پیڑ کتنا وزنی ہوگا؟ کہا ارے صاحب پیڑ تو کوئی گن نہیں تھا، کتنا بڑا کتنا وزنی پیڑ ہے، پرانا کوئی پیڑ ہوگا. تو کہا اتنا بڑا پیڑ اور پھل 200 گرام کا، اور وہاں 200 گرام کا پیڑ اور 8 کلو کا پھل. آپ کو اللہ کی تخلیق میں عیب نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیسے سمجھاؤں بھیونڈی کے مومنین کو کہ آپ کو عیب نظر نہیں آ رہا ہے؟ پیڑ 200 گرام کا، پھل 8 کلو کا، اور وہاں پھل 200 گرام کا اور پیڑ اتنا بڑا. لکھا ابھی یہ کہہ رہے تھے کوئی بندر تھا درخت پر، ایک کیسے کو توڑا اس نے، وہ گرا ان کے سر پر. جب گرا تو یہ ہاں یہ کیا ہوا؟ تو مولانا کا اب سمجھ میں آیا اللہ کے تخلیق کو عیب نہیں ہے. اگر یہ 2 سے بجائے 8 کلو کا ہوتا تو بھیجا باہر ہو جاتا. صلوات علی محمد علی محمد. عیب خالق کا نام ہے خدا. اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب آپ نہیں دکھا سکتے، اور اس کے شاہکار تخلیق کا نام ہے انسان. اس کو خلق کرنے والا خود اللہ نے کہا اپنے آپ کو احسن الخالق. تو لا تعداد نعمتیں، بے شمار نعمتیں، انسان گن نہیں سکتا اتنی نعمتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ نعمت کہتے کیسے ہیں؟ اکثر آپ بولتے یہ نعمت ملی وہ نعمت، کبھی آپ نے غور کیا نعمت کہتے کہ نعمت کی تعریف کیا ہے؟ تو تمام عربی لغات میں نعمت کی تعریف یہ لکھی ہے کہ نعمت ہی المنفعۃ الواصلہ من الغیر الی الغیر التي الى. نعمت کہتے ہیں اس ملنے والی شے کو جو کسی کو ملے کسی سے بعنوان احسان. یعنی اگر آپ کو کوئی کچھ دے رہا ہے اور دی جانے والی نعمت ہے تو سمجھے آپ کو در پردہ احسان کر رہا ہے. احسان نہ جتائے اور بات،
مگر نعمت کہتے وہ شے کو جو بعنوان احسان ملے. نعمت اور احسان یہ لازم ملزوم ہے. جہاں نعمت وہاں احسان، جہاں احسان وہاں نعمت. تو جب نعمت کی تعریف یہ ہے تو اب پھر آپ غور کیجیے کتنی نعمتیں آپ کو دیں، لا تعداد نعمتیں. مگر قرآن میں کہیں نہیں کہ اللہ نے کہا اے میرے بندے ہم نے تجھے فلاں نعمت دی تو احسان کیا. نا، اللہ نعمتیں دیتا گیا مگر اس نے کسی ایک نعمت کا عطا کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا. کیوں؟ اس لیے کچھ دے دینے کے بعد احسان جتلانے کم صرفی کی علامت ہے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو خالق کا ظرف ہے وہ کا کوئی احسان نکلا ہے. تو اتنی نعمتیں کوئی احسان نہیں. اب اگر اللہ کو ایسی نعمت ہو جس کے عطا کا اللہ احسان جتلائے، جس کا مطلب ساری نعمتیں ایک طرف، وہ نعمت ایک طرف، تو اتنی نعمتیں دیں احسان نہیں چلا. مگر جو اس نے اپنے حبیب کو بھیجا تو اس سے بھی نہ رہا گیا اور صاف لفظوں میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ہم نے صاحبان ایمان پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے محمد جیسا رسول بھیجا. محمد جیسا رسول بھیجا. اللہ احسان جتلا رہا ہے. ہم نے تمہاری ہدایت بھیجی، تم پر احسان کیا. ٹھیک ہے، بھیج دیا اللہ نے. کرنا کیا ہے؟ اسی آیت میں ارشاد ہوا کہ میرے حبیب کا پہلا کام یہ ہوگا کہ یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا. ویزکیہم، لوگوں کے نفسوں کو پاک کرے گا. پیغمبر کا کام ہے نفسوں کا پاک کرنا اور آیتوں کی تلاوت کرنا. یہ کن کے نفسوں کا پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ مولانا عسکری کے. ہم تو تھے نہیں حضور کے زمانے میں. اظہار صاحب کا یہ بھی نہیں تھے، آپ سب کا آپ بھی نہیں تھے. تو سرکار جو ان کا کام ہے نفسوں کا پاک کرنے. کن کے نفسوں کا پاک کرنے کے بعد قرآن کر رہا ہے؟ وہ جو حضور کے دور میں ہیں، تو سرکار کے بد میں ہیں جو بیٹھے ان کے نفسوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی عربوں کے نفسوں کے پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے جو اس زمانے میں تھے. ان کے نفسوں کو پاک کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو عرب ہے، آج کا عرب، یہ ان کی سدھری ہوئی حالت ہے. یہ جو عرب آج کا، یہ ان کی سدھری حالت ہے. یہ بھیا جب سدھری حالت میں اتنے بگڑے ہیں، جب بگڑے رہے ہوں گے کتنے بگڑے رہے ہوں گے. ایسے نفسوں کو پاک کرنے کی بات ہو رہی ہے. سرکار ہے ممبر پر، ایک صاحب آ گئے، نبی کا خطبہ تمام ہوا، بیٹھ گئے. وہ آئے سامنے، کہا محمد ہم آئے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے، مسلمان بننے کے لیے. کہا محمد ہم آئے ہیں مسلمان بننے کے لیے. تو حضور نے کہا بہت آسان ہے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان. کہا ایسے تھوڑی پڑھیں گے. تو پھر کہا پہلے آپ ہم سے پوچھیں ہم ہیں کون. یہ میں کتنے گھٹیا نفسوں کا مالک تھا. کہا پہلے آپ ہم سے پوچھیں ہم ہیں کون. تو حضور نے کہا بھائی تم انسان ہو، آئے ہو مسلمان بننے کے لیے، پڑھو کلمہ ہو جاؤ گے مسلمان. کہا نا پہلے آپ ہم سے پوچھیں ہم ہیں کون. ارے حضور نے کہا کہ اللہ کے بندے ہو، آئے ہو پڑھ لو کلمہ ہو جاؤ گے. کہا نہیں، پہلے آپ ہم سے پوچھیں ہم ہیں کون. تو حضور نے کہا اگر آپ کو اپنا تعارف کرانے کے اتنے شوق ہے تو فرمائیے آپ کون ہیں. تو کہتا یہ ہے کہ ہمارا شمار ان باغیرت عربوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا. آپ نے غور نہیں کیا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کو غیرت سمجھ رہے تھے. ایسے بے غیرت عرب تھے. آپ نے غور کیا ہے
جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا علامت غیرت قرار دے، ان سے پالا پڑا تھا۔ ابھی یہی نہیں بلکہ اس نے اپنی آخری جو 7ویں بیٹی تھی اسے کیسے دفن کیا پورا واقعہ سنایا۔ وہ خدا ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر پڑھ دیے جائیں تو پورا مصائب ہو جائے۔ بیٹھے ہوئے حضور وہ بیان کر رہا ہے کہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا، اب ظاہر ہے کہ زمانہ آج کل کوئی تھا نہیں کہ جو سفر جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ نہ گھوڑے ہو گدھوں کا پیدل کا سفر ہوتا تھا۔ کہا میں گیا تھا، جب میں گیا تھا تو میری بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، آنے میں 3 سال لگ گیا مجھے۔ جب یہ آیا تو صحن میں بچی ٹہل رہی تھی، تو اس نے پوچھا بیوی سے یہ بچی کس کی ہے؟ کہا وہ پڑوس کی ہے، وہ آ گئی ہے چلی جائے گی۔ شام ہو گئی، جب بچی نہیں گئی تو کہتا ہے کہ ہر بچی اور بچے جو ہیں شام کو اپنے ماں باپ یہاں کیوں ہے؟ تو بیوی سے رہا نہ گیا، اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ تمہارے جانے کے بعد بچی پیدا ہوئی ہے اور بڑی ہو گئی ہے، اور ایسا کرو صبح لے جاؤ سودا میں کر دو ورنہ بڑی ہو جائے گی، بڑا مسئلہ دشوار ہوگا۔ یہ ماں ہے تو میری اس کو لے جا کے دفن کر دو۔ یعنی میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کتنے گھٹیا نفس کے مالک تھے۔ اب صبح ہوئی یہ بیان کر رہا ہے تو بچی کو ماں نے نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور کہا میں لے جاؤ اسے دفن کر دو۔ وہ گود میں لیے ہوئے چلا جا رہا، گرمی کا زمانہ ہے، پسینے میں سرابور ہے، بچی گود میں ہے، 3 سال کی بچی ہے، کوئی چھوٹی بچی تھوڑی ہے 3 سال کی۔ پیدا کہتی ہے بابا اس گرمی میں کہاں آپ جا رہے ہیں دھوپ میں؟ کہا نہیں بیٹی طرح کام میں جا رہا ہوں۔ لے گیا اور صحرا میں بچیوں کو خاک اٹھا دیا اور خود بیٹھ گیا گڈھا کھودنے میں۔ اور گڑھا کھود رہا، بچی پریشان ہے کہ بابو کیا ہو گیا ہے؟ پھر لکھا ہے کہ ایک بار جو ہے وہ گڑھا کھودتے کھودتے باہر آیا، خود کہہ رہا ہے آیا تو اس کے داڑھی پر خاک لگی ہوئی تھی۔ تو 3 سال کے بچے اپنے ہاتھوں سے خاک کو صاف کیا، کہا بابا آپ کی داڑھی میں تو خاک لگ گئی، مٹی لگ گئی ہے۔ پھر جب وہ قبر کو کھود چکا، گڑھے کو کھود چکا تو اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا۔ بچی تڑپ رہی ہے، گردن پکڑے ہوئے اور ایک ہاتھ سے مٹی، بچی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے اور یہ مٹی ڈال رہا ہے۔ لکھا یہ بیان کر رہا ہے سرکار کی آنکھوں سے آنسو روا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر کھل کے پڑھ لیا جائے تو مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ نبی رو رہے ہیں اور بیان کر رہا ہے۔ پھر دفتر میں کر چکا آیا، آنے کے بعد پورا واقعہ اس نے اپنی بیوی کو سنایا تو کتابوں میں لکھا ہوا بیوی بھی رونے لگی، اور یہ بھی رو رہا ہے وہ بھی رو رہے ہیں۔ دیکھیں رو تو رہے ہیں کہ ہم نے بچے کو دفن کر دیا، مگر اتنا شعور نہیں کہ جائیں جا کے کھود کے نکالنے شاید بچی زندہ ہو۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم کا ایسی قوم سے سابقہ تھا جن کے ضمیر کو ان کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو بھی نہ روک سکے۔ اب حضور یہاں رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کے آنکھوں اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھنے نہ آیا ہوتا، اب یہاں میں ٹھہروں گا، نوجوان ہیں شاید ذہن میں ان کے بات محفوظ رہ جائے، اگر تو کلمہ پڑھنے نہ آیا ہوتا تو میں تجھ کو اپنے پہلو میں بیٹھنے بھی نہ دیتا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ کیا کہا حضور نے؟ پھر غور کیجیے تاکہ میری بات آپ کے ذہن تک محفوظ ذہن میں ہو جائے۔ کہ اگر تو کلمہ پڑھنے نہ آیا ہوتا تو میں تجھ کو اپنے پہلو بیٹھنے دوں، لیکن مجھے ڈر یہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ آپ تو باحیات ہیں، آپ تو زندہ ہیں، یہ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے،
اس نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے، اپنی بیٹی پر۔ ہائے ہائے، کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ اس نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے، آپ کے پہلو بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے پہلو بیٹھنا کیا اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو جملہ حضور نے کہہ دیا، دیکھو چاہے انسان اپنی ہی بیٹی کو ستا کے آئے، اگر میری پہلو بیٹھا ہوا تو ایسے پر عذاب آ کے رہے گا کہ بھیا جب نبی پاک کا پہلو اپنے بیٹی ستانے والے کو عذاب سے نہ بچا سکا، تو جس نے نبی کی بیٹی کو ستایا ہو پہلو میں لیٹنا کیسے کام آئے گا؟ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ دیکھو صلوات آواز بھلے تو تو نعمت ایسے لوگوں کا خطا حضور جن کو ان کے بہتے ہوئے آنکھ کے آنسو بھی رائے راست پر نہ لا سکتے، تو آسان نہیں تھا نفسوں کا پاک کرنا۔ آیتوں کی تلاوت یہ بھی مشکل تھا، کیوں مشکل تھا؟ جن کے درمیان آیتیں پڑھنا تھا وہ قرآن کو اللہ کتاب ہی نہیں مان رہے تھے۔ قرآن اللہ کتاب ہے، کافی کا بنا اللہ کتاب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ اللہ کی اگر کتاب ہوتی تو اللہ مکے اور مدینے کے کسی بہت بڑے آدمی کو اتارتا۔ اللہ ان پر قرآن اتارے گا غریب آدمی پر، یتیم پر؟ اگر یہ اللہ کی کتاب اللہ کی بڑے آدمی پر، بڑے آدمی کو اتارتا، دولت مند کو اتارتا، تو معلوم یہ ہوا کہ دولت مندوں کو بڑا سمجھنا یہ کفر کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام نے کہا بڑا وہ ہے جس کے پاس کردار اخلاق ہے۔ اگر اخلاق ہے تو تم بڑے آدمی ہو، اگر اخلاق نہیں ہے تو چاہے کتنے ہی بڑے آدمی بن جاؤ پیسے سے، اسلام آپ کو بڑا آدمی ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اسلام کا نظام بڑا ہوا ہے جس کا بعد کردار ہے، مگر ہمارا معاشرہ جتنے بد کردار اور بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ سماج باعزت، جو جتنا بگڑا ہوا آدمی ہوگا سماج کا، معاشرے میں اس کی اتنی بڑی عزت۔ اگر ایسا کوئی ہو کہ جس کی بدتمیزی و بد اخلاقی عروج پر ہو اور اس کی عزت کر رہے ہوں لوگ بد اخلاقی کی بنیاد پر، تو اسے وہ عزت نہ سمجھے، اس کو عزت نہیں کہتے ہیں۔ معلوم آیا اور سب کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم بدتمیز آدمی ہے، کہ اگر نہ کھڑے ہوں گے وہ بدتمیزی میرے ساتھ کریں گے۔ تو بہت لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈر کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں تاکہ بات بچے سمجھ جائیں۔ مان لیے کوئی سانپ باہر سے آ جائے، سانپ آ جائے، اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں کھڑا ہوتا، تو آپ تو بعد میں کھڑے ہوں گے، میں پہلے کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو اگر حضرت سانپ یہ سمجھے کہ صاحب مجھے بڑی تعظیم ہو رہی ہے، اس کو تعظیم نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کے پاس ڈسنے کا مادہ ہے، اس لیے لوگ ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی بد اخلاق معاشرے میں ہو جس کی تعظیم لوگ اس کے خوف کی بنیاد پر کر رہے ہوں، تو اس کو تعظیم نہ سمجھے، تعظیم کر کر کے لوگ اسے جہنم سے قریب کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بابا رے بدل۔ یہ رسول ہے جن کے اتباع اور جن کے اطاعت کو اللہ کہہ رہا ہے، اگر تم نے میرے حبیب کے اتباع کی اور اطاعت کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ محبوب الہی بنیں تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ نبی پاک کی اتباع اور اطاعت میں زندگی گزاریں۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تمہیں چاہے گا۔ اگر تم نے میرا قرآن نے کہا اگر تم نے میرے حبیب کی اتباع کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں چاہے گا۔
تو اللہ کسے چاہے گا؟ جو نبی کی اتباع کرے، نبی کی پیروی کرے، اسے اللہ چاہے گا۔ اور اسی نبی نے فرمایا، جب پوچھا مولائے کائنات کیا کہا کہ عقیل کو میں دو بنیادوں چاہتا ہوں، ایک تو نسبت جو میرے درمیان ہے، اور ایک اس لیے چاہتا ہوں چونکہ میرے چچا ابو طالب چاہتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اللہ ہے انی لأحبہ حبا، میں خدا قسم عقیل کو دو جہتوں سے چاہتا ہوں، ایک تو وہ جو ہمارے ان کے درمیان ہے، ایک اس لیے چاہتا ہوں عقیل کو کہ میرے چچا ابو طالب چاہتے تھے، میرے چچا ابو طالب چاہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اسے چاہے گا جو محمد کو چاہے، محمد اسے چاہے گا جسے ابو طالب چاہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یہ ہے جناب عقیل جن کے لیے حضور نے کہا کہ عقیل سے محبت دو جہتوں سے، ایک تو وہ جو میرے ان کے درمیان نسبت ہے، اور ایک اس لیے میں عقیل کو چاہتا ہوں چونکہ میرے چچا ابو طالب چاہتے ہیں۔ بڑی قربانی ہے جناب ابو طالب کی۔ لوگ کیا سمجھے کہ ابو طالب کون ہے؟ لوگوں کو تو مفت میں دین مل گیا، ورنہ آپ دیکھیں گھر لٹا دیا ہے ابو طالب نے تحفظ دین کے لیے۔ مگر جسے دیکھیے جب موقع مل گیا، جب مجمع پکڑ میں آ گیا، جب اسٹیج ہاتھ آ گیا، داڑیاں ہلا ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کافر تھے، کافر تھے، کافر تھے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ اسے جو محسن اسلام ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جس کا احسان اسلام کو اسے کافر کہا جاتا ہے۔ کیوں بھلا عقل اس الزام پر حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں، اور محسن بان اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ اسے دیکھیے کافر تھے۔ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے، اب وہ ہے کسی معاملہ جناب ابو طالب تو نہیں رہ گیا ہے، اب تو لوگ ہم کو بھی کافر کہتے ہیں۔ یہ شیعہ کیا کا کافر ہیں، شیعہ کیا کا کافر ہیں، تو معاملہ جناب ابو طالب، اب تو لوگ ہم کو بھی کافر کہتے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں، اس جملے میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا، اکثر کہتا ہوں کہ اگر دنیا ہم آپ کو کافر کہے تو ناراض نہ ہمیں ہونا چاہیے، نہ آپ کو ہونا چاہیے، بلکہ میں تو خدا کا شکر ہے کہ 1400 سال کے بعد صحیح انہیں پتہ تو چل گیا کہ ہم دونوں کا مذہب ایک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد سے۔ دیکھیے جب مل گیا موقع، اچھا آج تک سمجھ میں یہ نہ آیا کہ لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں۔ تو بات کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو پڑھتے ہیں، آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ آپ بھی رکھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، حج آپ بھی کرتے ہیں، حج ہم بھی کرتے ہیں، مکہ آپ بھی گئے، مکہ ہم بھی گئے، صفا مروہ کا طواف نہیں کیا، وہی ہم نے بھی کیا، صحیح آپ نے کوئی ہم نے بھی کیا، طواف آپ نے کیا، طواف ہم نے بھی کیا، عرفات آپ بھی گئے، عرفات ہم بھی گئے، مزدلفہ آپ بھی ہے، مزدلفہ ہم بھی گئے، مینا آپ بھی ہے، مینا ہم بھی گئے، سر آپ نے مڈایا، سر ہم نے بھی مڈایا، قربانیاں آپ نے دی، قربانیاں ہم نے بھی دی، اور 3 شیطانوں کو آپ نے پتھر مارے تو ہم نے بھی انہیں تینوں کو مارے۔ صلوات پڑھیے بابا نے بلا۔
3 لوگ ہم نے بھی مارے. اب ایک جملہ کہوں شاید مجمع بول دے. اگر باپ ہے مجمع ہو تو چاہے کم ہی ہو بہت ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے قرآن بدل دیا. ہم پر الزام ہے کہ اس لیے کافر ہیں کہ انہوں نے قرآن بدل دیا. مجھے بکتے ہو ہم نے تمہارے شیطان تو بدلے نہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ نے کیا، آپ ہو گئے مسلمان، ہم ہو گئے کافر. سبب بتائیے آپ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا اگر آپ نہیں بتاتے میں خود ہی بتا دیتا ہوں. دنیا ہمیں کافر اس لیے کہتی ہے کہ چونکہ ہم نے دامن مولا علی کو نہیں چھوڑا، اس لیے کافر کہتے ہیں. آئیے کوئی ایک صدی کی بات نہیں، ہر صدی معاملہ نہیں رہا. پہلی صدی آئی ہم نے کالی علی ان کا کافر کافر. دوسری صدی آئی ہم نے کالی علی ان کا کافر کافر. تیسری صدی آئی ہم نے کالی علی ان کا کافر کافر. 5ویں صدی آئی ہم نے کالی علی ان کا کافر کافر. 10ویں صدی آئی ہم نے کالی علی انہوں نے کہا کافر کافر. 14ویں صدی آئی ہم نے کالی علی انہوں کا کافر کافر. 1400 سال ہو گئے ہم علی علی کہتے رہے، یہ کافر کافر کہتے رہے. 1400 برسوں میں نہ ہم نے علی کو چھوڑا نہ نے کفر کو چھوڑا. محمد آل محمد پر سے دیکھیے جب موقع مل گیا تو بات کہیں اور ان کا تو عقیل یہ جناب ابو طالب کے بیٹے جو بھائی عقیل ہیں، جسے مولا علی نے کہا تھا کہ بھائی عقیل کو ایسا قبیلہ تلاش کرو جو شجاع و بہادر ہو، اور میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عقد کروں، اللہ مجھے بہادر بیٹا ہے. یہ وہی عقیل ہیں. کہا کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو شجاع و بہادر ہو تاکہ میں اس قبیلے میں آؤں، اللہ مجھے بہادر بیٹا دے. جملہ کہوں شاید مجمع بول دے. اس پورے روایت میں 2 بار لفظ بہادر آیا ہے. ایک بات قبیلے کے ساتھ اور ایک بات بیٹے کے ساتھ. بہادر قبیلہ ہو تاکہ مجھے بہادر بیٹا ملے. ہم نے کتابیں چھان ماری کہ کہیں یہ مل جائے کہ کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو بہادر ہو تاکہ میں اس قبیلے کی جو بہادر عورت سے عقد کروں. بہادر قبیلہ کہا، بہادر عورت نہیں کہا. کیا آگے کچھ بولنا پڑے گا؟ مولا علی نے بہادر قبیلہ کہا، بہادر عورت نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا جانتے تھے کہ اگر ہم نے بہادر عورت کہہ دیا تو عورتوں کو میدانوں میں جانے کا پرمٹ مل جائے گا. اے بھیا جو سمجھ گیا سلمان پڑھے گا. بہادر قبیلہ ہو تاکہ بہادر بیٹا، کسی کا عقیل سے کہا. ٹھیک ہے، مولا علی کو بیٹا چاہیے، عقد کرنا ہے مولا علی کو، مگر مولا علی ہر قبیلے میں نہیں کرنا چاہتے. قبیلہ بہادر ہو، ایک چپ چاپ مجمع، خاموش مجمع اور نہ بولنے والا مجمع. ذرا ہمیں بتائے کہ مولا علی کو بیٹی دینا ہے یا لینا ہے؟ نہیں، جب تک نہیں بولیں گے 2 گھنٹہ ہو جائے گا نہیں اتروں گا میں. کیا کرنا ہے مولا علی کو؟ لینا یا دینا ہے؟ جو سے بولے لینا یا دینا ہے؟ لینا ہے. مولا کائنات کو بیٹی لینا ہے، دینا نہیں ہے. مگر کہا کیا؟ قبیلہ بہادر ہو، قبیلہ شجاع ہو. جبکہ مولا علی کو بیٹی لینا ہے، دینا نہیں ہے. اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے
جو علی بزدل قبیلوں سے بیٹی لیتا نہیں وہ کسی بزدل قبیلے کو دے گا کیا؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ غور کریں کہاں بہادر قبیلہ ہو۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی، کل یا پرسوں کل ہی کہی شاید، با کمال گھرانہ ہو، با صفت گھرانہ ہو۔ مولا علی کو بہادر بیٹا چاہیے تو بہادر قبیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ اولاد کا ماں کا اثر پڑتا ہے، ماں کا اثر پڑتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں مولا کائنات کتنے بیٹے ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں مولا علی کے؟ جو بتا دے گا 2 روپیہ انعام دوں گا۔ مولا کائنات کتنے بیٹے ہیں؟ 17 بیٹے ہیں۔ کیا سارے بیٹے ایک جیسے ہیں؟ کیا سارے بیٹے امام حسن محمد سے؟ نا، سارے بیٹے امام حسن محمد سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی ماں فاطمہ جیسی نہیں ہے۔ ہائے ہائے کیسے سمجھاؤ میں مجنون، اس لیے کہ سب کی ماں فاطمہ جیسی نہیں ہے۔ ایک جملہ ضرور سخت ہوگا، اگر ماں فاطمہ جیسی نہ ہو تو علی جیسا باپ بھی اپنے بیٹے کو حسن حسین جیسا نہیں بنا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پہ۔ کیا سارے بیٹے عباس جیسے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ لیکن سب کی ماں ام البنین جیسی نہیں۔ عباس جیسے بیٹے کے لیے ام البنین جیسی ماں چاہیے۔ ام البنین نام ہے جناب عقیل بالتلاش کا، تو کیوں کہا تھا مولا علی نے جناب عقیل سے؟ اس کے بہت سارے وجوہات 17 یا 18 وجہ لکھا ہے لوگوں نے، ان میں ایک وجہ وہ ہے جو علامہ خطیب اعظم غلام عسکری صاحب بیان کرتے تھے کہ جناب عقیل سے اس لیے کہا تاکہ جس طرح مجھے یہ تمنا یا آرزو یہ خواہش ہے کہ کربلا میں کوئی ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرا حسین کی نصرت کر سکے، اسی طرح عقیل کے بھی دل میں ایک جذبہ جاگی کہ ہمارا بھی کوئی نائب ہو جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عقیل نے ام البنین کو تلاش کیا، جسے مولا کائنات عقد ہوا، جناب عباس پیدا ہوئے، اور اسی کے بعد جناب عقیل نے عقد کیا ہے جن سے جناب مسلم پیدا ہوئے۔ اب دونوں کربلا کے لیے ہیں، ایک تمہید کربلا کا نام ہے مسلم، اور ایک کربلا کے لیے، اور دونوں بہادر اور دونوں شجاع۔ جواب نہیں تھا جناب مسلم کی شجاعت کا۔ جناب مسلم کی حیات طیبہ بیان کرنے کے لیے بہت صبر آزما مجمع چاہیے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جو یقیناً اصلاح طلب بھی ہیں اور سننے کا لائق۔ امام حسین نے بھیجا کوفے، تو پہلا جملہ ہے کوفے والوں میں تمہارے اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، انی باعث علیکم اخی، میں تمہاری طرف اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، وثقتیہ اپنا معتمد ترین فرد بھیج رہا ہوں۔ یہ سارے جملے وہ ہیں جو امام نے لکھے ہیں جناب مسلم کے لیے کوفیوں میں تمہیں جو بھیج رہا ہوں میرا بھائی جا رہا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ کریں گے۔ بھائی بھائی رشتوں میں سب سے عظیم رشتہ جو ہوتا ہے وہ بھائی بھائی کو ہوتا ہے۔ بھائی بھائی کمر ہوتا ہے، بات دانشور کہنا جب تک بھائی زندہ ہے بھائی کی کمر مضبوط ہے۔ اور کیا آپ نے اگر دو بھائیوں میں، امام نے بڑی عجیب حدیث مجھے یاد آ رہی حضور کی، فرمایا کہ اگر دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے
تو اس اختلاف کو باہر نہ جانے دو، غیروں تک تمہارے اختلاف کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ دو مختلف المزاج اور اختلافی بھائیوں کی مثال حضور نے دیا ہے گھر کے بیٹھکے میں ٹنگی ہوئی دو تلواروں جیسی جو زنگ آلود ہوں، دو اسلحے جو بیکار ہوں، کام کے لائق نہ ہوں۔ آپ نے بیٹھکے میں دو رائفل لا کر ٹانگ دیا ہے، یا ایک رائفل ٹنگی ہوئی ہے۔ اب جو آ رہا اسے کیا معلوم بگڑی ہوئی رائفل ہے یا خراب ہے، اسے تو نہیں معلوم۔ وہ تو آئے گا دیکھا ارے ان کے گھر میں رائفل ہے، ان گھر میں اسلحہ ہے، تو ڈر جائے گا۔ کہا اسی طرح دو بھائی ہیں، اپنے گھر میں اختلاف رکھو، باہر نہ پہنچاؤ، تاکہ دشمن جب آئے تو تمہارے وجود سے وہ کانپتا ہوا ہے۔ بھائی کی بڑی عظمت ہے۔ تو امام جناب مسلم کو اپنا بھائی کہا، اور جب آئے جناب مسلم تو لکھا ہے میرے عزیزو 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ 18,000 لوگ کم نہیں ہوتے ہیں، 18,000 لوگوں نے 10 سے شروع کرتے ہیں اور 18 تک لے جاتے ہیں لوگ۔ 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں بیعت کی ہے۔ اور جب کوفے میں انقلاب آتا ہوا دیکھا، یزید کے جاسوسوں نے، چاہنے والوں نے یزید کو اطلاع دی، کیا اگر کوفے کو گورنر نہ بدلا گیا تو کوفہ کے لحاظ سے نکل جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ مسلم کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں۔ اس خبر کے پانے کے بعد لکھا یزید نے گورنر بنا کے ابن زیاد کو بھیجا۔ ابن زیاد آیا اور آنے کو اس نے پہلا اعلان یہ کیا کہ اگر کسی نے مسلم کو گھر میں پناہ دی تو اس کے گھر میں آگ لگا دیا جائے گا، اور جس نے مسلم کو اطلاع دی اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان ابن زیاد نے کوفے میں کرا دیا۔ اب اس اعلان کے بعد کوفے کے لالچی قوم جناب مسلم کی تلاش میں لگ گئی۔ لکھا اس اعلان کے بعد جو کیفیت ہوئی ہے کہ جناب مسلم نے جب ظہر کی نماز پڑھائی تو لکھا 3,000 لوگ تھے، عصر کی نماز جب پڑھائی تو لکھا 1,000 لوگ تھے، اور اس کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھائی لکھا ہے کہ جناب مسلم کے پیچھے 30 آدمی تھے، اور جب عشاء کی نماز پڑھائی اور پیچھے مڑ کے دیکھا پوری مسجد مسلم تنہا رہ گئے۔ آنے والوں سب شہادت اسی امام کے سفیر کی چند فقرے مسائل پہ پڑھوں گا اور میری مجلس تمام ہو جائے گی۔ لکھا جب جناب مسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد میں مسلم تنہا رہے۔ بخدا میرے عزیزو، کائنات آدم و عالم میں کسی ملک کے سفیر کے ساتھ دنیا نے ایسا سلوک نہ کیا جیسا امام حسین کے سفیر جناب مسلم کے ساتھ کیا۔ ارباب زیادہ رونے کے لیے جملہ بہت ہے، جس دن دنیا عید منا رہی تھی اس دن مسلم کے پیروں پر رسیاں ڈال کر کے لاشیں کوفے کے لیے اترایا جاتا۔ اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا مسلم تنہا تھے۔ لکھا ہے کافی دیر تک جناب مسلم مسجد میں بیٹھے رہے، اور اس کے بعد مسلم مسجد سے نکلے۔ یہ عزیزو انجان شہر ہے، گلیوں سے ناواقف ہیں، کوچوں کا کوئی علم نہیں ہے، پردیسی آدمی ہیں، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں کبھی اس کوچے میں۔ لکھا چلتے چلتے مسلم تھک گئے، اور جب تھک گئے تو ایک گھر کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ یہ ارباب ادا جب اس گھر کی مالک آئی دروازہ بند کرنے کے لیے، اس نے دیکھا کوئی ہے جو دیوار کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بات کہتی ہے شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ جاؤ اپنے گھر میں جاؤ۔ جناب مسلم نے کہا بی بی میرا تو اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔
بیوی میرا اپنا تو کوئی گھر نہیں ہے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی گھر نہیں تو آپ مسجد میں جائیے. صحیح مسلم کہے بیوی ارے وہیں سے تو آ رہا ہو. آواز گریا بلند ہے. اللہ ان آنکھوں اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ ارباب ایک بار جناب مسلم تو کہتی ہے خیر اگر آپ نہیں جانا چاہتے نہ جائیے مگر یہاں سے اٹھیے جائیے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی رفتاریں مبتلا ہو جائیں. جناب مسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. یہ ارباب سنا نہ جائے گا. ایک بار مسلم نے ایک ہاتھ رکھا کمر پر دوسرا ہاتھ رکھا زمین پر. ایک بار کہا یا علی ادرک لے. یہ کہہ کر کھڑے ہوئے ارے علی کا نام آیا. ایک بار مومن نے دروازہ کھول کر دی اے پردیسی ذرا واپس آنا. مسلم واپس آئے کہ یہ بتا ارے کس علی کا تو نے نام لیا؟ کس علی کا تو نے نام لیا؟ کیا تو علی کو پہچانتا ہے؟ جناب مسلم نے کہا بی بی اس پورے شہر میں جتنا میں علی کو پہچانتا ہوں اتنا کوئی نہیں پہچانتا. تو آپ کون ہیں؟ اگر آپ علی کو پہچانتے ہیں تو آپ حسین کو پہچانتے ہوں گے. کہاں اے بی بی اسی کا تو سفیر ہو میرا نام مسلم ہے. ارے مسلم نام بتایا. میں ایک بار مومنہ دروازہ کھول کے دی پھر کس نے کہا آپ کو کوئی گھر نہیں ہے؟ ارے میرا گھر آپ ہی کا گھر ہے. آئیے میرے گھر میں آئیے. اور باب یادو جناب مسلم گھر میں داخل ہوئے. بابا مومنہ کہتی ہے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. آپ شکایت نہ کیجیے گا بی بی زہرا سے. یار باب یادا اس نے کہا آپ کے لیے کچھ کھانا لیا ہو؟ کہا نہیں. جناب مسلم 2 رکعت نماز پڑھی یہاں تک کہ سو گئے. ایک لمحہ گزرا جب گھوڑوں کی آواز آنے لگی. ایک بار جناب مسلم کھڑے ہوئے اور کہا اے بی بی میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کا گھر تباہ ہو. میں باہر جاتا ہوں. اس نے لاکھ کوشش کی مگر نام مسلم نکلے. اللہ اللہ ارے اپنی رات کے سپاہیوں نے جناب مسلم کو گھیر لیا. ایک گڑھے مسلم کے پڑے. ارے کہ پتھر مارا کہ تیر مارا. مسلم زخمی ہو گئے. اور باب یادو جناب مسلم زخمی ہو گئے. یہاں تک کہ مسلم گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا گیا. لایا گیا اپنے ذات کے پاس. بار بار کسی نے کہا ارے اپنی ذات تو نے سلام نہیں کیا. امیر نے سلام کرو. مسلم نے کہا میرا امیر تو حسین ہے. ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو تمہیں سولی دی جائے گی. اے ارباب یادا اللہ اللہ جلا جناب مسلم کو لے کے چلے. ارے پیچھے سے ہاتھ بندھا ہوا ہے. جب دارالعلوم چھت پہ لے جانے لگے تو ایک بار مسلم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ادھر امام کو سے بیٹھے تھے. امام پہ جاؤ کھڑے ہو گئے. آواز وعلیکم السلام. جناب جب بات طرف ہے اے مولا یاد کس کے سلام کا جواب دیا؟ کارے مسلم آہستہ بولو. کہے تمہاری بہن نے سن لی. مسلم نے مجھ سے سلام کیا تلوار کے نیچے سے. اور باب یادا مسائل میں نے تمام کر دیا. ایک بار جناب عباس طرف گئے. کہا میرے بھائی کیا کیفیت ہے؟ کہا عباس دیکھنا چاہے تو میرے قریب آؤ. امام نے مدعا ہاتھوں کو اٹھایا. کہا میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. اب جناب جاپان جو کیا دیکھا؟ ارے تلوار تنی ہوئی ہے. مسلم کا سر جھکا ہوا ہے. یہ منظر دیکھا. جناب عباس طرف گئے. کہا ارے جس موجودے رکھا آپ یہ منظر دکھایا مجھے کوفے بھیج دیجیے. اگر صبح آپ کا برتن میں لہرا دیا مجھے ام المؤمنین کا بیٹا نہ کہنا. کہے بھیا عباس ارے آپ دیکھو. آج دیکھا کیا دیکھا؟ جلاد تلوار چل چکی. مسلم کا سر کٹ چکا ہے اور زمین پھینکا جا رہا ہے. اور نیچے ایک بی بی ساتھ طاقت چادر میں لپٹی ہوئی آواز دیتی ہے اے بیٹا مسلم تیری دادی بابا فاطمہ آ گئی. ارے تیرا داد زمین میں گرنے نہ دے گی. میں کہوں اے بی بی ارے ذرا کربلا آئیے. آئے آپ کے بیٹا حسین گولے زمین پر آ رہا ہے. ارے فیضانوں میں آ گئی. واہ حسینہ واہ مظلومہ. آئے مسلم ایک دکھیا ماں. ارے بیٹا مسلم آئے تجھے غریبی مارا گیا.
گیا، اللہ اللہ مسلم کے ہاتھوں میں پیروں میں رسی ڈالی گئی، آنکھوں میں گلیوں پھرایا گیا، یہ حسین کا سفیر، یہ مظلوم ملامت ہوا، واہ حسینہ واہ مسلمہ، سالم الذین ظلموا ایما انقلبوا لعنة القوم الظالمين تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اني اسالك باسمك العظيم الاعظم العظيم اجل الاکرم، یا اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہماری عبادت قبول فرما، ہم سب کو ہمارے صالح کو توفیق عطا فرما، یا اللہ تو بیماروں میں شفا عنایت فرما، یا اللہ تو مقروض کو عطا فرما، معبود ہمیں پریشان حال میں پریشان دور فرما، یا اللہ ہم سب کو صاحب حال میں حاضر پوری فرما، یا اللہ ہمارے مانگ گزر میں تعجیل فرما، ہم سب کو انصار میں شمار فرما،